بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جو باتیں خود بخود سامنے آ جائیں انہیں تم ریسرچ نہیں کہہ سکتے۔ 2+2 کا جواب ہر شخص 4 ہی دے گا۔ اسے 3.25 یا 4.25 ثابت کرنے کے لیے ریسرچ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تمہیں شام کو میری مطلوبہ فہرست مل جائے گی اور میں رات کو 9 بجے تم سے خود رابطہ قائم کروں گا۔ گفتگو کا سلسلہ وہیں منقطع ہو گیا مگر سسٹم آن تھا، اس لیے ہم دونوں نے فوری طور پر زبان نہیں کھولی۔ سب سے پہلے میں نے مرمر کے مجسمے کے قریب رکھے ہوئے ریسیور کا جائزہ لیا۔ اس مختصر سے سیاہ ڈبے پر سے ساخت وغیرہ کے بارے میں ہر تفصیل رگڑ کر مٹا دی گئی تھی۔ تلاش بسیار کے بعد میں ایک سوراخ میں ننھا سا وہ سرخ بٹن دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا جسے سوراخ میں دیا سلائی ڈال کر چھڑایا جا سکتا تھا۔ دیا سلائی دبانے سے اس آلے میں ایک خفیف سا کھٹکا پیدا ہوا اور اسپرنگ کے دباؤ سے دیا سلائی پہلے سے زیادہ باہر آ گئی، جس کا مطلب تھا کہ دبا ہوا سرخ بٹن قدرے باہر آ گیا تھا، جو کسی بھی پش بٹن کے آف ہونے کی علامت تھی۔ سقف گیر فانوس کی پیچیدہ ساخت میں ٹرانسمیٹر اس طرح چھپایا گیا تھا کہ بادی النظر میں اس کا سراغ لگانا ناممکن تھا۔ اس پر سے بھی سارے نشانات بہت احتیاط کے ساتھ مٹا دیے گئے تھے۔ میں نے اسے بھی نیچے اتار کر آف کر دیا تھا۔ اس کارروائی کے بعد ہم دونوں نے پورا گھر چھان مارا لیکن کہیں اور کوئی مشتبہ آلہ دریافت نہ کر سکے۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد ہم دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ نہ شکر ہے کہ غزالہ کی رہائی کی ایک صورت تو نظر آئی ہے۔ اس نے اپنے لیے سگریٹ سلگاتے ہوئے گہرا سانس لے کر کہا، اس بار اس کی آزادی بہت ضروری ہے کیونکہ وہ بہت خطرناک اور بد فطرت لوگوں کے چنگل میں پھنس گئی ہے۔ ضروری تو ہے کہ مگر اس قیمت پر نہیں جو بلیک کیٹ ٹی نے طلب کی ہے۔ میں نے فضا میں نظریں جما کر سخت لہجے میں کہا، تم پاگل ہو گے ہو؟ وہ بے پرواہی سے بولی، میں بھی وہی سمجھی ہوں جو تمہارے ذہن میں ہے۔ یہ کوئی طاقتور بھارتی گروپ ہے جس کے ایجنٹ یہاں ڈاکوؤں اور مجرموں کی سرپرستی کر رہے ہیں اور ہم سے اسلحہ لے کر یہاں اپنی دہشت گردی اور تقریبی کارروائیوں میں تیزی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خریدار ہیں اور شی دکاندار۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ شی ہمیشہ اچھے گاہکوں کی تلاش میں رہتی ہے۔ غزالہ کا معاملہ درمیان میں نہ آتا تب بھی یہ لوگ مجھ سے ضرور رجوع کرتے اور اسلحہ خریدنے میں کامیاب ہو جاتے۔ یہ تو پھر بھی نقد کا ضرورت مند خریدار ہے جس سے ہم زیادہ دام بھی لے سکتے ہیں۔ یہ بڑی خوشی سے عالمی منڈیوں سے 2-4% زیادہ قیمت دے دے گا۔ تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ شی اکثر و بیشتر ادھار یا قسطوں پر بھی اسلحہ فراہم کرتی رہتی ہے بشرطے کہ رقم ڈوبنے کا خطرہ نہ ہو۔ بعض مخصوص حالات میں شی نے اس شرط پر اسلحہ فراہم کیا ہے کہ سازش یا بغاوت کامیاب ہو گئی تو دگنی رقم ادا کی جائے گی اور اگر ناکامی ہوئی تو خریدار ہر ذمہ داری سے بری ہوگا۔ میرے علم میں افریقہ کے 2 ایسے واقعات ہیں اور دونوں ہی مرتبہ ہمارے خریدار کامیاب رہے تھے۔ یہ کھیل دنیا بھر میں چلتے رہتے ہیں۔ تم تو یہ سمجھو کہ اس سودے میں غزالہ بونس کے طور پر رہا ہو رہی ہے۔ وہ غزالہ کا ذکر درمیان میں نہ لاتا تو تمہارا رد عمل کیا ہوتا؟ میں نے پوچھا۔ میں خوشی سے اس کا سودا کرا دیتی۔ تمہیں دراصل میرے ابتدائی رد عمل سے غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ابتدا میں بات آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہیں کوئی فرضی گاہک نہ ہو، مگر وہ اناڑی تھا، اس لیے فوراً ہی غزالہ کا ذکر نکال بیٹھا۔ ہم لوگ دیکھ بھال کیے بغیر نئے لوگوں کو قریب نہیں آنے دیتے۔ شی کے دونوں ہی گروپ گنونے ہیں۔ میں نے اپنے دل کی بات اس پر ظاہر کر دی۔ ہیروئن کے کاروبار کو میں ایک عرصہ دراز تک قریب سے دیکھتا رہا ہوں اور آج اسلحے کا گندا کھیل بھی دیکھ لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیمی لائیڈ نے اس کرۂ ارض پر موت اور روگ پھیلانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ یہ سب اس دور کی بین الاقوامی ضرورتیں ہیں۔ انہیں میرا باپ پورا نہیں کرے گا تو کوئی اور آگے بڑھ کر اپنی جیبیں بھر لے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ جیمی لائیڈ یا شی کے ختم ہوتے ہی دنیا میں ہر طرف امن اور شانتی کا دورہ ہو جائے گا۔ جب تک اسباب کا خاتمہ نہیں کیا جاتا سیاسی اور معاشرتی بیماریاں اسی طرح پھلتی پھولتی رہیں گی۔ جو کچھ بھی ہو مگر میں اس سودے کے نتیجے میں غزالہ کی آزادی پر زندگی بھر اپنے آپ سے شرمندہ رہوں گا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اپنے گاہک کے ساتھ تمہارا جو دل چاہے وہ کرتی رہو مگر میں اس کی بیخ کنی ضرور کروں گا۔ تمہاری یہی مہربانی کافی ہے کہ تم نے مجھے بلا لیا اور اس طرح مجھے اس منحوس کے بارے میں کافی کچھ جاننے کا موقع مل گیا، جو رسوائے زمانہ مجرموں کو قانون کی تحویل سے نکال کر ان سے اپنے کام لیتا ہے۔ بلیک کیٹ ٹی کو تو خیر تم غیر ملکی ایجنٹ کہہ رہے ہو، لیکن میری بات لکھ کر رکھ لو کہ
جب تم اس معاملے کی چھان بین کرو گے تو تمہیں اپنے نہ جانے کتنے شرفاء اور معززین اس کے مددگار نظر آئیں گے۔ باہر سے آنے والے تقریب کار اسی وقت کامیاب ہوتے ہیں جب انہیں مقامی پناہ دینے لگیں۔ تم ایک محب وطن شہری کی طرح اس کی بیخ کو نہیں کرنا چاہتے ہو تو ضرور کرو، میں تمہاری کامیابی کے لیے دستے دعا رہوں گی۔ تم ایک پھوڑا کاٹ پھینکو گے لیکن اس سرطان کی ہزاروں نادیدہ جڑوں میں ہر شاخ سے ایک نیا پھوڑا ابھرتا رہے گا۔ تم کس پر ہاتھ یا ہتھیار اٹھاؤ گے؟ میری مانو تو اب یہ سودا اپنے سر سے نکال دو۔ شی کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو، اور غزالہ کو اپنی محبت انگیز سائے میں لے کر خاموشی سے کسی حسین شہر یا وادی میں رپوش ہو جاؤ۔ بلیک کیٹ ٹی پر تمہارا کوئی بار اوچھا پڑا تو وہ ہم پر معاہدہ شکنی کا الزام لگا کر غزالہ کے ساتھ ایسی کوئی زیادتی کر بیٹھے گا کہ تم پچھتانے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکو گے۔ میں تم کو تمہارے کام سے روک نہیں رہا، جو چاہتی ہو وہ کرتی رہو، مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ سوچ سمجھ کر ہی کروں گا، اور اگر ناکام رہا تو غزالہ کو تحفے میں تم سے وصول کر لوں گا۔ کم از کم غزالہ کے معاملے میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، اس کے بارے میں میرے اپنے دل اور ضمیر پر بوجھ ہے، میں پوری طرح تمہارا ساتھ دوں گی۔ وقت پڑنے پر میں خود تم سے مدد مانگ لوں گا، لیکن کم از کم سوچنے کا کام تو مجھے تنہا ہی کرنا ہوگا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم سوچو اور بہت اچھی طرح سوچو۔ میرا خیال ہے کہ آخر کار تم کو مجھ سے اتفاق کرنا پڑے گا کہ تم تنہا اس دنیا میں کوئی انقلاب نہیں لا سکتے۔ اگر تم گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لو تو میں جمی لائٹ سے بات کر کے تمہاری اور اس کی صلح بھی کرا سکتی ہوں، وہ کبھی تمہاری سلامتی کے لیے خطرات نہیں کھڑے کرے گا۔ اس سودے کے بارے میں تم کو کس سے منظوری لینا ہوگی؟ میں نے وہاں سے اٹھتے ہوئے سوال کیا۔ کسی سے بھی نہیں، وہ کہا مار کر بولی۔ ارے بابا، میں شی کے لیے منافع بخش بزنس حاصل کر رہی ہوں، اس سے مجھے کون روک سکتا ہے؟ ہاں، مجھے کچھ لوگوں سے فراہمی کی صورتحال اور موجودہ داموں کے بارے میں ضرور مشورہ کرنا ہوگا۔ میں اسے چکر دے رہی تھی اور تم بھی اس چکر میں آ گئے۔ اسٹنگر میزائل تو شاید تم اتنی آسانی سے فراہم نہیں کر سکو گی۔ میں نے اپنی محدود معلومات کی روشنی میں اپنی رائے ظاہر کی۔ امریکی حکومت اپنے حلیفوں کو بھی پس و پیش کے بعد یہ ہتھیار دے رہی ہے، یہ سب ڈکوسلا ہے۔ وہ میرے ہمراہ ڈرائنگ روم سے باہر آتی ہوئی بولی، آج کل ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی بہت مہنگی ہو گئی ہے، ایک نیا ہتھیار تیار ہونے تک اس کی ریسرچ پر لاکھوں بلکہ کروڑوں ڈالر خرچ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر ان کی محدود تیاری کے بعد کارخانے بند کر دیے جائیں تو امریکہ کیا کسی بھی ملک کی معیشت تباہی سے دوچار ہو سکتی ہے، اور پھر محدود تعداد میں بننے والے ہتھیار اس قدر مہنگے ہوں گے کہ کوئی انہیں خرید ہی نہیں سکے گا۔ یہ عالمی پبلسٹی کا ایک نیا حربہ ہے کہ ہر نئے ہتھیار کو مہنگا، دفاعی راز اور دوسروں کے لیے ممنوع قرار دینے کا ڈول پیٹا جائے۔ اس طرح خریدار ممالک نئے ہتھیار پر تنقید کرنے یا اس کی خامیاں تلاش کرنے کی بجائے اپنی رائے عامہ کے دباؤ کے تحت اسے خریدنے پر تل جاتے ہیں، ورنہ آج صنعتی جاسوسی اور ٹیکنالوجی کل ترقی اس کمال کو پہنچی ہوئی ہے کہ ایک ملک کا کوئی نیا ہتھیار بازار میں آنے سے پہلے اس کا حریف ملک اس کے توڑ پر کام شروع کر چکا ہوتا ہے۔ تمہیں امداد خیرات میں اسٹنگر میزائل نہیں ملتے ہوں گے، زر مبادلہ فراہم کرو، ڈالروں میں نقد ادائیگی کا یقین دلا دو تو میں تمہاری سرزمین کے ہر میل پر اسٹنگرز کے ڈھیر لگوا سکتی ہوں۔ دن رات چلنے والے اسلحہ ساز کارخانوں کی پیداوار سمندر میں تو نہیں پھینکی جا سکتی نا۔ وہ جو کچھ جانتی تھی اس میں کتاب سے زیادہ شاید ورثے کا دخل تھا۔ اس کے بدن میں ایک سمگلر کا خون دوڑ رہا تھا جو عالمی پیمانے پر ہیروئن، دیگر منشیات اور اسلحے کی تجارت میں سر سے پیر تک غرق تھا، اس لیے ویرا سے بحث کر کے جیتنا آسان کام نہیں تھا۔ میں اس کے گھر سے روانہ ہوا تو میرے ذہن پر سوچنے کے لیے خاصا مواد سوار تھا۔ فلیٹ پر سلطان شاہ اپنے کمرے میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میں نے اس کے آرام میں خلل ڈالے بغیر اپنی خوابگاہ سے ٹریڈ لائن کے دفتر فون کیا تو سینڈو سے معلوم ہوا کہ جانو ماچی کے آدمیوں کے بارے میں اسے کوئی نئی بات معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے آدمی فیلڈ میں مصروف تھے اور وہ ان کی کارکردگی کی طرف سے خاصا پر امید تھا، لیکن مجھے اس سے کوئی قابل ذکر خبر ملنے کی امید نہیں رہی تھی۔ اگر وہ جانو ماچی کے فرار ہی کا معاملہ ہوتا تو ریاض ٹیڈی سے ہی بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا تھا، لیکن اس واقعے کے پس پردہ کام کرنے والے بلیک کیٹ ٹی کا کردار سامنے آ جانے کے بعد میری وہ امید ختم ہو گئی تھی۔ غیر ملکی ایجنٹوں کا کام کرنے کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پیش قدمی سے پہلے وہ اپنے پچھلے نقوش پا مٹاتے چلے جاتے ہیں تاکہ کوئی ان کے سائے کا بھی سراغ نہ لگا سکے۔ جانو ماچی اور بلیک کیٹ ٹی دونوں ہی اس کہانی کے گم شدہ
شدہ کردار تھے، لیکن ایک نام بہرحال میرے سامنے موجود تھا اور میں اس پر محنت کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ کرنل مہیش پال لاکھ سفارتی افسر صحیح، سینڈو اس کو بہت آسانی کے ساتھ اپنی گرفت میں لے سکتا تھا، مگر سینڈو کو اسلام آباد روانہ کرنے سے پہلے میرا یہ جاننا ضروری تھا کہ فرمان خان اپنے پیشہ ورانہ انداز میں میرے لیے کیا کر سکتا تھا۔ فرمان خان کو پروگرام کے مطابق اپنا دن تفتیشی افسران کے ساتھ گزارنا تھا، البتہ مجھ سے طے شدہ پروگرام کے مطابق وہ 4 بجے گھر پر موجود ہوتا، اس لیے وقت گزاری کی خاطر میں نے جہانگیر کی فیکٹری کا نمبر ملایا۔ اس کی دلکش سیلونی سیکرٹری خوش شکل ہونے کے ساتھ ہی خوش آواز بھی تھی اور اس سے بلا وجہ باتیں کیے جانے کو دل چاہتا تھا، لیکن اس وقت کی گمبھیر صورتحال نے میرے وجود میں سے خوش دلی کی ہر رمق نچوڑ لی تھی، اس لیے میں نے اس سے فوراً ہی جہانگیر سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ صاحب بیمار ہیں اور دفتر نہیں آ رہے۔ مجھے پہچان کر اس نے شستہ انگریزی میں آگاہ کیا۔ اس کی غیر موجودگی میں دفتری معاملات کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے؟ میں بلا وجہ ہی سوال کر بیٹھا۔ میں جو یہاں موجود ہوں، وہ دھیمے سے مترنم آواز میں ہنسی تھی۔ میں بھول گیا تھا کہ وہ تمہاری اور تم دفتری معاملات کی دیکھ بھال کرتی ہو۔ میرا خیال تھا کہ وہ اب صحت مند ہو چکا ہے اور اسے دفتر آنا چاہیے۔ وہ گھر پر رہ کر کیا کر رہا ہے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ باس ہر جگہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، اس نے بے بسی سے کہا، اور میں نے اپنی اس غیر ارادی گفتگو کا سلسلہ فوراً ہی موقوف کر دیا۔ جہانگیر کے دفتر میں موجود نہ ہونے کا مطلب تھا کہ وہ غزالہ کے معاملے سے بے خبر تھا، کیونکہ سلمہ کی وجہ سے سلطان شاہ نے اس کے گھر فون کرنے سے پہلے ہی معذرت کر لی تھی۔ میری مزاج پرسی کے جواب میں وہ فوراً ہی چہکنے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ ویک اینڈ گھر پر ہی گزار کر نئے ہفتے کی ابتدا سے دفتر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ میرے مصائب سے بے خبر تھا، اس لیے اپنی رو میں کئی منٹ تک انٹ شنٹ بولتا رہا اور میں نہایت سکون سے وہ سب سنتا رہا۔ پھر جب اس کو میری مزاج پرسی کا خیال آیا تو میں نے مختصر الفاظ میں اسے صرف اتنا بتایا کہ غزالہ ایک ناگہانی حادثے کے نتیجے میں پولیس کی تحویل میں پہنچنے کے بعد حوالہ سے اغوا کر لی گئی ہے۔ اگلے سوال کے جواب میں اغوا کنندہ کے طور پر جانو ماچھی کا نام سن کر وہ حیرت سے تقریباً چیخ پڑا۔ اس ذلیل ہاری کی یہ مجال کہ وہ بابی کو اٹھا لے گیا، اس کے لہجے سے غم و غصہ عیاں تھا۔ اول تو وہ اسے اٹھا کر نہیں لے گیا، چلا کر لے گیا ہے، میں نے سنجیدگی سے ساتھ کہا۔ پھر سوال کیا، یہ تم جانو ماچھی کے بجائے کون سے ذلیل ہاری کا ذکر لے بیٹھے ہو؟ میں اسی کا ذکر کر رہا تھا۔ چند برس پہلے جانو میر رجب علی کا ہاری ہوا کرتا تھا۔ میر رجب علی میرا دوست ہے اور دادو کا بہت بڑا ذمہ دار ہے۔ رجب علی کے سامنے وہ بیگی بلی بنا رہتا تھا، جسم کا مضبوط تھا، اس لیے رجب علی لڑائی جھگڑے والے معاملات میں اسی کو آگے رکھتا تھا۔ مجھے تو آج کے اخبار میں اس کی تصویریں دیکھ کر علم ہوا کہ وہ مسکین سا ہاری آج کا جانو ماچھی بنا ہوا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ آج بھی میر رجب علی کا ہی محکوم ہوگا؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ نمک حرام نکلا ہے وہ، جہانگیر کی غسیلی آواز ابھری۔ اخبار دیکھ کر میں نے میر کو فون کیا تھا، وہ اس سے بہت نالاں ہے کیونکہ جانو کئی بار اس کے مویشی بھی کھول کر لے جا چکا ہے۔ پھر تمہیں اس کا نام عزت سے لینا چاہیے کیونکہ اب وہ تمہارے کسی دوست کا ملازم نہیں رہا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم میری سفارش کر کے اس کی کھال میں بھوسا بروا دو گے۔ نشتر زنی نہ کرو، وہ برا مان کر بولا تھا۔ میرے باس میں ہوتا تو میں بخدا یہی کرتا۔ پھر تم بابی کی بازیابی کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اخبار میں تو اس بارے میں کچھ نہیں تھا۔ افراتفری میں کسی کو پتہ نہیں چل سکا تھا کہ تھانے میں کیا ہوا تھا۔ مجھے اندر والوں سے یہ خبر ملی ہے کہ فی الحال صبر یا انتظار کے علاوہ میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بابی کی طرف سے ابھی تمہارا دل صاف نہیں ہوا ہے۔ دل صاف ہے، میں نے قدرے برہم ہو کر کہا، لیکن وہ ایک بار میرے سامنے تو آئے، کبھی حالات اسے مجھ سے دور دھکیل دیتے ہیں اور کبھی وہ خود مجھ سے دور بھاگنے لگتی ہے۔ ایک بار ملاقات ہو تو میں اس سے کم از کم یہ تو پوچھ ہی سکتا ہوں نہ کہ اب ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے۔ پولیس اغوا کی اس واردات سے لا علم ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتے، تو اب غزالہ کا کیا بنے گا؟ میں بالکل ہی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بھی نہیں بیٹھا ہوا ہوں، کچھ لوگوں کو ہلایا جلایا ہے، اب دیکھو کہ ان کوششوں کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ فی الحال تو بہتر امیدوں کے ساتھ انتظار ہی کیا جا سکتا ہے۔ تمہارے وہ آدمی کہاں ہیں جنہوں نے ہمارے گھر پر ماجے کے آدمیوں کی یلغار اور اس سے پہلے دلدار آغا کے حملے کا مقابلہ کیا تھا؟
انہیں سارے شہر میں پھیلا کر کچھ نہ کچھ تو کیا جا سکتا ہے۔ تم بیمار بن کر گھر پر پڑے ہوئے ہو، اس لیے ان باتوں پر اپنا دماغ نہ تھکاؤ۔ میں نے ناصحانہ لہجے میں کہا، غزالہ کے لیے میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں، تم بس اتنا کرو کہ فون کر کے میر رجب علی کو غزالہ کے بارے میں ہوشیار کر دو۔ میں نے سنا ہے کہ جانو ماچی کی کمین گاہ دادو کے جنگلات میں ہی ہے۔ میر سے تم کیا توقع کر رہے ہو؟ اس نے کچھ نہ سمجھنے والے لہجے میں سوال کیا۔ وڈیرے اور جگیردار اپنی میری پیری کو رواں رکھنے کے لیے نہ صرف اپنے گنڈے پالتے ہیں بلکہ ڈاکوؤں اور رسا گیروں کی سرپرستی بھی کرتے ہیں۔ تمہارے میر کے آدمی کچھ اور نہ کر سکے تو کم از کم یہ خبر تو دے ہی سکیں گے کہ جانو جنگلات میں اکیلا ہی داخل ہوتا ہے یا کوئی لڑکی بھی ساتھ لے کے آتا ہے؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، اس نے پرخلوص لہجے میں اقرار کیا۔ چاہو تو میں خود تمہارے ساتھ گوٹھ الہداد چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میر ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے گا، بہترین میزبانی کے ساتھ ہی اپنے بہترین آدمی بھی ہمارے حوالے کر دے گا۔ یہاں رہ کر کسی خبر کا انتظار کرنے کے بجائے ہمارا وہاں موجود رہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ میں فی الحال یہ شہر نہیں چھوڑ سکتا، میں نے نرمی سے کہا۔ میری اطلاعات کے مطابق فی الحال غزالہ کراچی میں ہی ہے، کہیں قید ہے۔ میرے لیے کئی افراد کام کر رہے ہیں، میں بھی چلا گیا تو ان سب سے رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے بھی غزالہ اگر کراچی میں ہے تو ہم دادو میں کیا کر سکیں گے؟ یہ تو معاملہ ہی دیگر ہو گیا۔ میں تمہارے پاس آتا ہوں، ہم سر جوڑ کر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ سلمہ کو بھی ساتھ لا رہے ہو نا؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ سوال کیا، کیونکہ اس وقت میرے لیے سلمہ کو برداشت کرنا تقریباً ناممکن ثابت ہو سکتا تھا۔ نہیں، میں اکیلا آ رہا ہوں۔ اس کا جواب سن کر میرا دل خوش ہو گیا۔ آج اس کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی، اسے میں ہسپتال میں داخل کرا دیا ہے، وہ 3 دن وہیں رہے گی۔ پھر جلدی آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، ایک آدھا بوتل بھی لیتے آنا۔ میں نے سلسلہ منقطع کیا تو سلطان شاہ دروازے میں موجود تھا۔ اس کے چہرے سے بھی فکر مندی ٹپک رہی تھی اور وہ بہت زیادہ فکر مند نظر آ رہا تھا۔ غزالہ کے سلسلے میں ویرا کے مکان پر جو سنسنی خیز پیش رفت ہوئی تھی، اس کے بارے میں جہانگیر کو اعتماد میں نہیں لے سکتا تھا۔ سلطان شاہ کو سب کچھ بتانا ناگزیر تھا۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے میری کہانی سنتا رہا۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے ایک گہرا سانس لے کر 2 ٹوک الفاظ میں اپنی رائے دی تھی۔ اب ہمارے سامنے صرف کرنل مہیش پال موجود ہے، وقت ضائع کیے بغیر اس حرامزادے پر ہاتھ ڈال دینا چاہیے، کیونکہ یہ غزالہ کے ساتھ ہی ملک کے خلاف ایک گھناؤنی سازش کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بلیک کیٹ ٹی آخر میں غزالہ کو رہا کرنے سے انکار کر دے۔ وہ درست کہہ رہا تھا کہ ہم بلیک کیٹس کی یقین دہانی پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں صبح سینڈو کو اسلام آباد بھیجنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، کرنل کو وہ صحیح طرح سے قابو میں لے گا۔ میں نے اسے مطلع کیا۔ اس طرح تم معاملات کو پھر الجھا دو گے، اس نے پرخیال لہجے میں کہا۔ وہ میرا اپنا علاقہ ہے، میں اسے بے بس کر کے آسانی کے ساتھ کراچی لا سکتا ہوں۔ یہاں ہمیں بہت سی آسانیاں حاصل ہیں۔ راستے میں تم سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ اسے کہاں لے جا رہے ہو۔ کرائے کی پرائیویٹ ٹیکسیوں میں اکثر و بیشتر ادھر سے مریض کراچی لائے جاتے ہیں۔ ایک آدھا آدمی کو اجرت پر ساتھ لے لوں گا اور راستے پر اسے اتنی افیم کھلاتا رہوں گا کہ وہ ہوش ہی میں نہ آ سکے۔ اگر مجھے آج کی فلائٹ مل گئی اور کرنل اسلام آباد میں موجود ہوا تو میں زیادہ سے زیادہ پرسوں رات تک اسے یہاں لانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ کام ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ سینڈو سے کام لیا تو مافیا میں تمہاری پوزیشن خطرے میں پڑ سکتی ہے، کیونکہ کرنل کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ایک اہم سفارتی عہدے دار ہے۔ اس سے مشورہ کر کے میں نے کبھی کوئی نقصان نہیں اٹھایا تھا۔ اس کی احمقانہ رائے کو میں خندہ پیشانی کے ساتھ ٹال دیتا تھا، لیکن کام کی باتیں ہمیشہ معاون ثابت ہوتی تھی۔ سینڈو بے شک مجھ سے کچھ دریافت نہ کرتا، لیکن وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو سکتا تھا کہ مجھے ایک سفارتی افسر کے اغوا کی ایسی کون سی ضرورت پیش آ گئی تھی جس کا مافیا سے کوئی تعلق نہ ہوتا۔ پھر وہ اپنے اسی تجسس سے مجبور ہو کر سیٹھ حبیب جیوانی کو اس کی واپسی پر اس معاملے سے آگاہ کر سکتا تھا۔ سیٹھ حبیب جیوانی نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ڈان 3 کی خواہش پر مجھے مافیا کے مقامی بیورو میں مامور کیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ڈان کی نظروں میں میری کیا بکت تھی۔ اسے یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ آگے چل کر میں اس کی سربراہی کے لیے چیلنج بن سکتا تھا۔ جبکہ جرمنی کی جیل میں اپنے ہمشکل کی موت اور اس کی میڈیکل فائل کا تضاد ختم ہونے کے بعد وہ سرکاری طور پر آنجہانی ہو چکا تھا اور نام تبدیل کر کے بے خوف و خطر آزادی کی زندگی گزار سکتا تھا۔ اس لیے وہ میری کسی بھی بڑی کمزوری یا کوتاہی کی پردہ پوشی کرنے کی بجائے اسے ڈان 3 کے علم میں لے آتا تاکہ اس پر میری برتری قائم ہونے کا موہوم سا خطرہ بھی باقی نہ رہے۔ میں نے بلا
پسو پیش سلطان شاہ کی تجویز منظور کر لی، تم آج بلکہ ابھی روانہ ہو جاؤ، ایئرپورٹ پر ڈیرا ڈال دو گے تو کسی نہ کسی پرواز میں جگہ مل ہی جائے گی، لیکن یہ دھیان رکھنا کہ کرنل کو اغوا کرنے کے بعد تم اس سے کوئی بات نہیں کرو گے، اسے ہوا بھی نہ لگنی چاہیے کہ اسے کس معاملے میں اغوا کیا گیا ہے، تم بے فکر رہو۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ چھوڑتا ہوا بولا، اغوا کے بعد سے یہاں پہنچنے تک وہ ہوش میں ہی نہیں آنے پائے گا، جو اس سے کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آئے وہاں سے چلنے سے پہلے فون پر تم کو خبر بھی دے دوں گا، لیکن تم اسے قید کہاں کرو گے؟ آخر میں اسے وہ اہم نقطہ یاد آ گیا۔ تم فکر نہ کرو، میں نے اسی کے لہجے میں جواب دیا، فلیٹ میں اس کی چیخیں باہر دور تک سنی جائیں گی، میں اسے جہانگیر کی فیکٹری میں رکھوں گا جہاں پرندہ بھی پار نہیں مار سکے گا۔ سلطان شاہ نے نہا دھو کر تیار ہونے میں بہت عجلت سے کام لیا تھا، کیونکہ 4 بجے کے قریب ایک پرواز براہ راست لاہور اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے والی تھی۔ وقت کا خیال رکھنے والے بیشتر مسافر اسلام آباد جانے کے لیے اس پرواز کو پسند نہیں کرتے تھے اور لاہور جانے والوں کی تعداد ان دنوں بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے لاہور کے راستے اسلام آباد جانے والوں کی اس پرواز پر نشست مل ہی جاتی تھی۔ اسے روانہ کیے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جہانگیر فلیٹ پر آ موجود ہوا۔ وہ کئی دنوں بعد گھر سے باہر نکلا تھا، اس لیے استری کیے ہوئے صاف ستھرے لباس میں بہت حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ غزالہ کے بارے میں وہ بہت زیادہ تشویش میں مبتلا تھا۔ غزالہ سے میرے تعلق کے علاوہ خود اس کی میرے شناساؤں میں غزالہ کے لیے غیر معمولی لگاؤ پیدا ہو گیا تھا، مگر اس حالت میں بھی پینے پلانے کی عادت بد نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ چند پرسوز فکروں اور پرجوش تجویزوں کے بعد اس نے خود ہی لوازمات جمع کر کے بوتل کھول لی۔ یہ دکھ درد تو یار زندگی کے ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں، اس نے گلاسوں میں برف کے ڈلے ڈالتے ہوئے اللہ والوں کی طرح بے نیازی سے کہا تھا۔ انہیں بھول جانے یا ان کا بار ہلکا کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو آدمی زندہ ہی درگور ہو جاتا ہے۔ تم درست کہہ رہے ہو، میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے اپنا گلاس اٹھا لیا۔ ہم نے ایک ایک گھونٹ لے کر سرور میں آنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ بیرونی دروازے کے قفل میں ہلکی سی آواز سنائی دی۔ وہ دروازہ میری خوابگاہ سے صاف نظر آتا تھا، اس لیے چابی گھومنے کے مکان کی کھٹکوں کی خفیف سی آواز کے بعد لیور نے حرکت کی اور میں اپنی جگہ چکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ کوئی تالا کھول کر اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے، جہانگیر نے سراسیمہ سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ خوف کی وجہ سے اس کی آنکھیں پھیل کر پیشانی پر جا چڑھی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میری نگاہیں مسلسل دروازے پر مرکوز تھی۔ آخر لمحہ بار میں دروازہ کھل گیا۔ اس خلا میں پیش قدمی کرنے والے وجود کو دیکھ کر جہانگیر کے حلق سے ایک ڈری ڈری سی عجیب آواز برآمد ہوئی اور گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ٹیبل ٹاپ پر پرشور آواز سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اسے دیکھ کر جہانگیر پر ایسی سراسیمگی طاری ہوئی کہ وہ غیر ارادی بلکہ مشینی طور پر اپنی کرسی سے اٹھتا چلا گیا۔ اس کے انداز میں خوف کے ساتھ ہی عزت و تکریم کا پہلو بھی نمایاں تھا۔ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گی، میں نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس سے کہا۔ نقب زنی کرنے کی بجائے ڈور بیل بھی بجا سکتی تھی، میں نے سوچا کہ کہیں گھنٹی کی آواز تمہاری نیند میں مخل نہ ہو۔ اس نے مڑی ہوئی نکارہ بال پن ڈسٹ بن میں پھینکتے ہوئے کہا، جب تک تم یہ نکارہ قفل نہیں بدلواؤ گے میں اسی طرح آتی رہوں گی۔ میں نے اس کا نام نہیں لیا تھا اور نہ ہی جہانگیر نے کبھی ویرا کو دیکھا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی تصویر دیکھی تھی، پھر بھی اس نے ویرا کو محض اندازے سے شناخت کر لیا تھا۔ اس کی اس وقت کی کیفیت سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ویرا سے غائبانہ طور پر ہی بہت خائف تھا۔ ویرا کے اچانک سامنے آ جانے سے اس کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ اس کے لیے ویرا جمی لائٹ کی بیٹی اور شی کی سربراہ آوردہ شخصیت تھی، جس کو پروان چڑھانے کے لیے جہانگیر نے دن رات کی پرواہ کیے بغیر اپنے خون پسینے کی قربانی دی تھی۔ اس زمانے میں شی والوں میں ویرا بلیک کوئن کے نام سے جانی جاتی تھی اور مدتوں میں شاید 2 بار ہم لوگوں کے سامنے آئی تھی۔ بلیک کوئن کے روپ میں وہ سر سے پیر تک سیاہ اور چست لباس میں ملبوس ہوتی تھی۔ کوئی اس کی صورت سے واقف نہیں تھا، لیکن اس کی بربریت اور صفاکی سے ہر ایک ہی لرزہ بر اندام رہتا تھا۔ لیکن اجلاس میں تو ویرا نے کسی بات پر ناراض ہو کر کھڑے کھڑے اپنے ہی ایک اہم کارکن کو گولی مار کر موت کی نیند سلا دیا تھا۔ اس نے اجلاس میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑ دیا، لیکن بلیک کوئن کی ہیبت کی وجہ سے اس کے دن رات کے ساتھی بھی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر سکے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس لاش کو چھیڑے بغیر وہ اجلاس اس طرح جاری رہا تھا جیسے ویرا نے اپنے سر پر بن بنانے والی کسی مکھی کو مارا ہو۔ اجلاس کے اختتام پر وہ لاش پر نگاہ ڈالے یا اس کے بارے میں کسی کو کوئی ہدایت دیے بغیر سرد مہری کے ساتھ وہاں سے نکلی چلی گئی تھی۔ ویرا کے صرف اس بھیانک روپ سے واقف ہونے کی وجہ
وجہ سے جہانگیر کی دہشت اپنی جگہ حق بجانب تھی۔ ویرا کے بارے میں سنائی ہوئی سلطان شاہ کی کہانیاں اور سلمہ کی تلخ کلامیاں بھی جہانگیر کے دل سے اس کا خوف کم نہیں کر سکی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ شیع پر برا وقت آنے کے ساتھ ساتھ اس کا شرازہ اس طرح بکھرا تھا کہ بعد میں آنے والوں میں سے کسی نے جہانگیر سے کام لینے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، ورنہ وہ اس وقت بھی شیع کا ایک وفادار کارندہ تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شیع میں ایک مرتبہ شمولیت اختیار کر لینے کے بعد ہر شخص زندگی بھر شیع کا غلام رہتا ہے یا اپنی قیادت کے فیصلوں سے انحراف کرنے پر مار دیا جاتا ہے۔ شیع کو چھوڑ کر یا اس سے باغی ہو کر کوئی زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے زیر زمین دنیا میں شیع کے کسی سابقہ کارکن کا کوئی وجود نہیں ملتا تھا۔ یہ اعزاز صرف میرے ہی نصیب میں آیا تھا یا پھر میرے ستارے یاور تھے کہ میں ان لوگوں سے بغاوت کر کے بھی ان کے سینے پر مونگ دلنے کے لیے زندہ تھا۔ شیع والا رابطہ ٹوٹ جانے کے بعد جہانگیر نے چند روز قبل ویرا کے وہ بھیانک تیور بھی دیکھے تھے جب وہ مسلح آدمیوں کے جتھے لے کر مجھے ہلاک کرنے کے ارادے سے جہانگیر کے مکان پر چڑھ دوڑی تھی۔ اس رات ویرا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جہانگیر کے گھر پر اس قدر شدید حملہ کیا تھا کہ گھر میں محصور ہو جانے والے ہر فرد کو وہ کائنات کی آخری طویل رات محسوس ہونے لگی تھی جسے ٹالنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ جہانگیر کے ذہن سے ویرا کی وہ دہشت دور کرنے کے لیے مجھے اپنی جانب سے پیش رفت ضروری محسوس ہو رہی تھی، ورنہ وہ ویرا کے قرب کے خوف سے ہی سہم کر اپنا خاصا وزن کھو بیٹھتا۔ ویرا بھی پکی بدماش تھی، اس نے دیکھ لیا تھا کہ میں خوابگاہ میں اکیلا نہیں تھا اور شاید وہ یہ قیاس بھی کر چکی تھی کہ وہ میرا جگری دوست جہانگیر تھا، لیکن اس نے ابتدا سے ہی اسے بری طرح نظر انداز کیا ہوا تھا۔ ایک بار بھی اس سے مخاطب نہ ہوئی تھی اور نہ اس پر نظر ڈالنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ یہ میرا دوست جہانگیر ہے اور یہ میری دوست ماریانا گبرائل ہے۔ میں نے ان دونوں کا رسمی تعارف کراتے ہوئے ان سے باری باری مخاطب ہو کر ان کے نام دہرائے۔ جہانگیر کو میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اس مرتبہ ویرا ایک فرضی نام سے پاکستان میں وارد ہوئی تھی، مگر ویرا کو بھی یہ جتانا مقصود تھا کہ میں نے اپنے قریب ترین دوست کو بھی اس کے راز میں شریک نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ خود اس بارے میں رازداری کی خواہاں تھی۔ تعارف ہوتے ہی ویرا نے باچھیں پھیلا کر بلا تردد اپنا داہنا ہاتھ جہانگیر کی طرف بڑھا دیا۔ جہانگیر نہ کچھ بول سکا نہ ہی اس سے نظریں چار کرنے کی ہمت کر سکا۔ میں نے دیکھا کہ ویرا سے مصافحہ کرتے ہوئے اس کا داہنا ہاتھ یوں کانپ رہا تھا جیسے اس پر راشا طاری ہو گیا ہو۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔